آپ دیکھ رہے ہیں ARTV چینل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں ARTV پر ورلڈ نیوز۔ ہندوستانی شہر ممبئی میں ایک رہائشی عمارت دوسری عمارت پر جا گری، جس سے اب تک 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، مرنے والوں میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ ممبئی کے شمالی علاقے میں آدھی رات کے قریب پیش آیا۔ حکام نے ملبے تلے مزید لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن جگہ کم ہونے اور بارش کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تاہم زمین بوس ہونے والی عمارت میں ریسکیو کا کام کرنے کے لیے مقامی افراد کی بھی بڑی تعداد ریسکیو ٹیموں کی مدد کر رہی ہے۔ بھارت میں مانسون کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں عمارتوں کے گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں 24 گھنٹوں میں ہونے والی موسلا دھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا ہے، جس سے آمد و رفت میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے، جبکہ مقامی ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ ترکی کے ایک وزیر مصطفیٰ ورنک نے کہا ہے کہ ہم جب ڈرونز میدان جنگ میں نکالیں گے تو دنیا امریکہ کے F-35 طیاروں کو بھول جائے گی۔ ترکی کے وزیر صنعت و ٹیکنالوجی مصطفیٰ وارنک نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترک ڈرونز کی تیاری میں وسیع پیمانے کی سرمایہ کاری کرنے والے چند ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے ڈرونز کو عالمی سطح پر میدان جنگ میں نکالیں گے تو یقین کریں پوری دنیا F-35 لڑاکا طیاروں کے بجائے ترکش ڈرونز کا ذکر کریں گی۔ ترکی کے رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں 7% کی شرح سے ترقی کرتے ہوئے G20 ممالک کے درمیان سب سے زیادہ ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک ہونے کی یاد دہانی کرنے والے انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی میں لیڈر ملک کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر شعبے میں پیش رفت کی ہے اور آج ترک انجینئروں کی مرہون منت مسلح ڈرونز یورپی آسمانوں پر پرواز کرنے کے دن آ گئے ہیں۔ ترک وزیر صنعت نے کہا کہ مجھ سے مسلسل F-35 کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کامیاب طیارہ ہے، لیکن ہم ترک جنگی طیاروں کے منصوبے پر بھی عمل پیرا ہیں اور ڈرون کی تیاری پر مرکوز ہیں۔ ہم عنقریب دنیا بھر میں اس شعبے میں لیڈر ہوں گے۔ چین نے امریکی سینیٹ میں منظور شدہ بل کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ بل چین کے معاشی اور فوجی عزائم کے خلاف ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا چین کو دشمن تصور کرنا قابل مذمت ہے۔ امریکہ کس طرح ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا ہے یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے چین کو دشمن تصور کرنا غلط ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکی بل سرد جنگ والی ذہنیت اور نظریاتی تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ دوسرے ممالک نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ اپنے بیان میں ترجمان نے مزید کہا کہ چین نے ہمیشہ پرامن ترقی کا راستہ اختیار کیا اور اسی راستے پر گامزن رہے گا۔ چینی قانون ساز اسی ہفتے امریکی پابندیوں پر حکمت عملی بنانے کے لیے خصوصی ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی سینیٹ نے $190 ارب کے پیکیج کی منظوری دی۔ بل 32 کے مقابلے میں 68 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ بل پر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم 21ویں صدی کو جیتنے کے مقابلے میں ہیں اور اب واپس نہیں جا سکتے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی سفر کا آغاز کیا ہے۔ اس دورے کے آغاز پر امریکی صدر جو بائیڈن نے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا، تاہم روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ
نقصان دہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تو اسے مضبوط اور معنی خیز نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن نے برطانوی ایئر بیس پر تقریباً 1000 فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے ہفتے نیٹو، G7 اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ الگ الگ اجلاسوں کے بعد روسی صدر سے ملاقات کریں گے تو وہ انہیں ایک واضح پیغام دیں گے۔ ڈیموکریٹک کے صدر جو بائیڈن نے اپنے 8 روزہ دورے کے آغاز پر کہا کہ ہم روس کے ساتھ تنازعات کے خواہاں نہیں، ہم مستحکم تعلقات چاہتے ہیں، لیکن میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر روسی حکومت نقصان دہ سرگرمیوں میں ملوث رہی تو امریکہ مضبوط اور معنی خیز انداز سے جواب دے گا۔ یورپ روانگی سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ولادیمیر پوتین اور چین پر واضح کرتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ مضبوط ہیں۔ جنوبی کوریا میں ایک 5 منزلہ عمارت منہدم کرنے کے دوران سڑک پر کھڑی بس پر جا گری، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ جنوبی کوریا کے شہر گوانجو میں پیش آیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے جنوبی کوریا کی نیشنل فائر ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ بس میں 17 افراد سوار تھے اور وہ منہدم کرنے والی عمارت کے نیچے سڑک پر رک گئی تھی۔ عمارت کے گرنے کی وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی ہے اور بس میں بچ جانے والے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ فائر افسر نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ عمارت گرنے سے قبل سائٹ پر موجود تمام کارکنوں کو اس سے خالی کرا لیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ کارکنوں نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ انہوں نے اس حادثے سے قبل اس جگہ کے قریب پیدل چلنے والوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ منہدم کی جانے والی عمارت بس کے بالکل اوپر آ گری۔ منہدم عمارت سے سڑک کے اس پار ایک دکان چلانے والے ایک افراد نے ایجنسی کو بتایا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین لرز رہی ہے۔ جنوبی افریقہ میں ایک خاتون نے ایک ساتھ 10 بچوں کو جنم دے کر گینیس ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروایا ہے۔ 47 سالہ خاتون کے شوہر نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے یہاں 10 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ رات مقامی اسپتال کے ڈاکٹروں نے ان کی اہلیہ کا میڈیکل سکین کرنے کے بعد بتایا تھا کہ 8 بچوں کی پیدائش ہوگی۔ ان کے مطابق اہلیہ نے سی سیکشن آپریشن کے ذریعے 7 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو جنم دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ مراکش میں ایک خاتون کے یہاں 9 بچوں کی پیدائش کے بعد اس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا تھا۔ اس افریقی خاتون کے پہلے 2 بچے ہیں جو 6 برس قبل جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ عرصے قبل بتایا تھا کہ ان کا حمل قدرتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کوئی علاج نہیں کرایا ہے۔ ایران کے ایک اہم صدارتی امیدوار عبدالناصر ہمتی نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ملک میں اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے تیار ہوں گے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ اور موجودہ صدراتی امیدوار عبدالناصر ہمتی نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات کے لیے امریکہ کو بہتر اور مضبوط اشارے دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں امریکہ ایران تعلقات کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہم نے ابھی تک صدر بائیڈن کی جانب سے اس معاملے میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ امریکہ کو پہلے جوہری معاہدے میں واپس آنا چاہیے جسے اس نے خود چھوڑا تھا۔ اگر ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھتا دیکھا اور ہمارا اعتماد بڑھا تو پھر ہم مزید بات چیت کر سکتے ہیں۔ حوثی باغیوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق رکھنے والے جاسوس کو پکڑ لیا ہے۔ حوثی باغی پکڑ جانے والے اسرائیلی جاسوس کو آئندہ چند دنوں میں باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات اسرائیل کے موقر اخبار یروشلم پوسٹ نے بتائی ہے۔ اخبار کے مطابق حوثی باغی دستاویزات کے ساتھ یہ ثبوت بھی فراہم کریں گے کہ وہ یمن میں
کن منصوبوں پر عمل درآمد کر رہا تھا اور اس کے کیا عزائم تھے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق حوثی باغیوں کی جانب سے یہ اعلان ان کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سارا نے کیا ہے اور ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے اسے رپورٹ کیا ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے اعلان کے تحت وہ اس حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری بھی ریلیز کریں گے جس کا نام انہوں نے موساد کا جاسوس یمن میں تجویز کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ریلیز کی جانے والی ڈاکیومنٹری میں اس بات کے بھی ثبوت و شواہد فراہم کیے جائیں گے کہ کس طرح اسرائیل یمن میں مداخلت کر رہا ہے اور وہ کیسے یمن کے مسلح افواج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق حوثی باغیوں کی جانب سے ماضی میں بھی اسرائیل کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اس کے بحری بیڑوں کو بحرۂ احمر میں نشانہ بنائے گا اور اس حوالے سے باقاعدہ راکٹس بھی داغے تھے۔ اسرائیلی فضائیہ کے ملک شام پر بمباری۔ اسرائیلی بمباری سے شام کے شہر حمص میں 10 افراد جاں بخ ہو گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے بمباری ایک گودام پر کی ہے۔ شام کے شہر حمص میں ہونے والی فضائیہ بمباری کی تصدیق سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا نے کی ہے، لیکن اس نے جاں بحق یا زخمی ہونے والوں کی بابت کچھ نہیں بتایا ہے۔ لیکن شام میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے حلب ٹوڈے ٹی وی کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 8 شامی فوجی شامل ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری سے 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی کارروائی کی سب سے پہلے اطلاع دینے والی سیرین ہیومن رائٹس آبزرویٹری نے مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا کی رپورٹ کے مطابق دمشق پر لبنانی فضائیہ حدود سے ہونے والے حملے کو ناکام بنانے کے لیے شامی ایئر ڈیفنس سسٹم فوری طور پر حرکت میں آیا۔ اسرائیل کے مؤخر اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق شام کے شہریوں نے بھی اسرائیلی فضائیہ حملے کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے اے آر ٹی وی پر ورلڈ نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ आप देख रहे हैं ARTV चैनल। यू आर वाचिंग ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलक पेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।